حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عالی مرتبت محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، علماء کرام، سراخانان مصطفیٰ، ہر حضور کا غلام، الحمدللہ آج ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس متبرک دن ہے، جس کے اندر میں اور آپ احباب شامل ہیں، اس کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا جتنے دوست احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، ہر دوست کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ میرے دوست، میرے محسنین، یہ ماشاءاللہ قاری محمد ندیم تبانی صاحب ہیں، قاری محمد شفیق صاحب ہیں، ہمارے قاری محمد صادق صاحب ہیں، یہ شراکوٹ سے تشریف لائے ہیں۔ بات تو ساری محبت کی ہے نا جی، یہ ہمارے دل نواز صاحب ماشاءاللہ کہاں سے تشریف لائے ہیں، یہ پیچھے کتنے ہمارے دوست بیٹھے ہیں جی، تو یہ سارے کے سارے حضور کے غلام ماشاءاللہ، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک سب کا آنا، میں سب کے نام نہیں جانتا ورنہ میں نام لے بھی دیتا ہوں، میں نہیں جانتا، میرے کریم آقا جانتے ہیں۔ میری محفل میں یہ ہمارے بھائی الیاس ہیں، بیچارے بیمار بھی ہیں، اللہ پاک آج کے دن کے صدقے ان کو صحت دے، تندرستی دے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک سب کو تندرستی عطا فرمائے۔ تو سب دوست آئے، میں سب کو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میزبان ہوتے ہوئے، غلام ہوتے ہوئے اور اس مسجد کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد مصافحہ معانقہ کرتے ہیں، محبت کی پیار کی باتیں کرتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ سلام کرتے ہیں، ساتھ ان پہ درود پڑھتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اب یہ نہ کوئی سمجھے کہ اب نماز کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ روزے کی ضرورت نہیں، دیگر نیک اعمال کی ضرورت نہیں، بس سلام کیا اور گناہ بخشوا لیے، بلکہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں کی معافی کا طریقہ جداگانہ ہے۔ میلاد کی حقیقت، میلاد سے مراد ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ تو لہٰذا ایسی محفل جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت، معجزات، کمالات بیان کیے جائیں، ایسی محفل کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا جاتا ہے۔ میلاد نام رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا نا، وہ آج کے حوالے سے بڑا جاندار موضوع ہے، اور جس انداز میں ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ دل پہ کچھ نہ کچھ لکھ کے سرکار کا لنگر لے کے جائیں گے، جا کے اپنی فیملی کو بتائیں گے کہ میلاد کا مطلب یہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند معجزات عطا فرمائے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یہ میرے دوست احباب تشریف فرمائے ہیں،
قرآن کرام الفاظ یہ آپ کو بتا سکتے ہیں، سورہ آل عمران ہے یہ، رب نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، مٹی سے پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ پرندہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، والابرص کوڑیوں کو، واحیی الموتى، اور مردے زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ آل عمران کا ترجمہ کر رہا ہوں اس آیت مبارکہ کا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور پھر غیب کی خبریں بتانے لگے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، طاہر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم گھروں سے کھا کے آتے ہو، جو گھروں میں جمع کر کے آتے ہو، رکھ کے آتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ اس آیت مبارکہ کا سادہ سا میں نے ترجمہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ آپ مٹی لیتے، اس کا پرندہ بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ دوسرا کمال، جو مادرزاد اندھے ہوتے، پیدائشی اندھے اور کوڑی، ان کے ہاتھ، ان کے جسم پہ آپ یوں ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتے ہیں۔ چوتھا کمال، کوئی فوت ہو گیا مردہ، آپ اسے کہتے وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردے زندہ ہو جا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ پھر پانچواں کمال، غیب کی خبریں بتانے لگے، جو آپ کے ماننے والے آپ کے پاس آتے، کوئی بھی آتا، آپ فرماتے تم یہ گھر سے کھا کے آئے ہو، یہ اپنے گھر میں رکھ کے آئے ہو، میں عیسیٰ تمہیں یہی بیٹھ کے بتا سکتا ہوں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے آپ کے یہ معجزات دیکھے، کسی نے ان کو خدا کہہ دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، اس طرح وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی قبروں پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ بے شک انہوں نے دیکھا کہ جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے چند معجزات عطا فرمائے، ان کے وہ معجزے دیکھ کے لوگوں نے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو جو نبی ان کا بھی امام ہے، بلکہ امام الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ ہے، جو سراپا معجزہ ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کیا تھا جن میں کبھی جان ہوتی تھی، اور یہ ایسے بے مثل محبوب ہیں، آپ کا حکم ہو تو بے جان پتھروں میں جان آ جاتی ہے۔ میرے پاس نبی کا اشارہ ہو تو درخت جڑیں اکھیڑ کے آ کے سلام پیش کرتا ہے، بلکہ میرے پاک نبی کی محبت میں کھجور کا تنا پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر کے دکھائے، اور محمد عربی ایسے بے مثل محبوب ہیں، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے دکھا دیے۔ محبت سے بولیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ تو کوڑیوں کو، اندھوں کو ہاتھ پھیر کے شفا یاب کرتے تھے، اور میرے پاک نبی کے قدموں میں کوئی آج بھی چلا جائے اور خاک کو مس کر لے، وہ خاک شفا بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انگلیاں کاٹ لی۔ میرے نبی کو بن دیکھے
لوگ اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہیں۔ میرے نبی کو بن دیکھے، اللہ، اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو گھروں سے کھا کے آؤ یا گھروں میں رکھ کے آؤ ان کی خبریں دیتے ہیں، اور یہ ایسے بے مثل محبوب ہیں، اول سے لے کے آخر تک تمام خبریں دیتے ہیں، بلکہ میرے نبی کا اشارہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، چاند وہ ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج الٹے پاؤں پڑتے، چاند اشارے سے ہو جات، اندھے نجدی دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چل گیا، وہ سڑیاں کھجورا اگا جاندا ہے، وہ پتھراں کو کل میں پڑھا جاندا ہے، قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ میرے پاک نبی کا اشارہ ہو بادل پھٹ جائیں، حضور کا اشارہ ہو بادل برسنا شروع ہو جائیں، حضور کا اشارہ ہو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے حضور کو بے شمار انگنت معجزات عطا فرمائے، تو ہمارے اکابرین نے سوچا کہ کہیں لوگ حضور کو بھی دیکھ کے خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دے، انہوں نے پہلے سے ہی یہ اس کا اہتمام کیا، انتظام کیا، اس محفل کا نام ہی میلاد مصطفیٰ رکھ دیا، تاکہ اس مقدس ہستی کا ذکر سننے والے ان کو پتہ چل جائے جس کا ہم ذکر سن رہے ہیں یہ خدا نہیں ہے، خدا کا بیٹا بھی نہیں ہے، بلکہ خدا کا محبوب پیغمبر ہے۔ خدا کی شان تو یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ اکبر۔ تو میلاد مصطفیٰ منانے کی برکت سے الحمدللہ مسلمان شرک سے بچ گئے، گمراہی سے بچ گئے۔ الحمدللہ جہاں کوئی سنی عالم دین حضور کے معجزات کمالات بیان کرتا ہے، وہاں یہ ضرور بتلاتا ہے یہ بچہ کون بول رہا ہے، اس بچے کو چپ کراؤ بھائی، نیچے شور کی آواز آ رہی ہے۔ الحمدللہ میلاد کی برکت سے مسلمان شرک سے بچ گئے، گمراہی سے بچ گئے۔ جہاں بھی کوئی سنی عالم دین حضور کے کمالات معجزات بیان کرتا ہے، وہاں یہ ضرور بتلاتا ہے کہ یہ محبوب 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن صبح و صادق کے وقت اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جن کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، جن کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ مکہ معظمہ میں تشریف لائے، یہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے بھی نہیں ہیں، بلکہ تمام انسانوں سے افضل انسان ہیں، تاکہ شرک کی جڑی کاٹی جائے۔ بعض لوگ میلاد مصطفیٰ کو شرک کہتے ہیں، جبکہ یہ تو شرک کا توڑ ہے۔ محفل میلاد منانے سے شرک جڑ سے ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، نہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے، ہاں جو پیدا ہونے والا مخلوق ہوتا ہے، پیدا کرنے والا خالق ہوتا ہے۔ آگے چلیے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی کی نام علیہ السلام، اس کے اندر میں بعد میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں بھیجے، دلائل کے لیے انہیں معجزات عطا فرمائے۔ کسی کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا، کسی کو لوہا موم کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بیماروں کو تندرست، اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو شفا یاب، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کیوں عطا فرمایا؟ اب جو ذرا میری طرف رکھیے گا، علماء کرام نے اس میں حکمت یہ ارشاد فرمائی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی آمد کی خوشخبری دینے والے تھے، حضور کی آمد کی بشارت دینے والے تھے، مجدہ فضا سنانے والے تھے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، بتاتا ہوں، اس نبی کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ کو رب تعالیٰ نے جو یہ معجزات عطا فرمائے ہیں، رب تعالیٰ چاہتا تھا
اے مردو تم زندہ ہو جاؤ، اے اندھو تم بینا ہو جاؤ، اے کوڑیو تم شیدیاب ہو جاؤ۔ کیوں؟ آمنہ کا لال آ رہا ہے، تم نے میرے محبوب کا استقبال کرنا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے۔ جب میرا محبوب آئے گا کوئی کوڑی نہ ہو، کوئی بیمار نہ ہو، کوئی اندھا نہ ہو۔ جب آمنہ کا لال آئے سب نے والہانہ استقبال کرنا ہے اور مرحبا کی دھومیں مچا دینی ہے کہ آمنہ کا لال آ گیا ہے۔ دوسری حکمت علماء کرام نے یہ ارشاد فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مٹی سے پرندے بنا کے ہوا میں اڑائے اور جب کوڑیوں کو ٹھیک کیا، جب مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کیا، مردے زندہ کیے، غیب کی خبریں دینے لگے، تو لوگوں نے کہا شاید یہ وہی تو نہیں جس کی انبیاء کرام بشارت دیتے آئے ہیں کہ سب سے آخر میں محمد عربی آئے گا؟ یہ کہیں آخری نبی تو نہیں آ گیا، نبی آخر الزمان؟ جب آپ کے کانوں میں آواز پڑی آپ نے سنا نا نا میں وہ آخری نبی نہیں ہوں بلکہ اس نبی کی بشارت دینے والا ہوں، اس نبی کی آمد کی بشارت دینے والا ہوں۔ صاحب ذرا سوچیے تو صحیح، جس نبی کی آمد کی بشارت دینے والا پیغمبر اتنی شانوں کا مالک ہے، جو نبی آنے والا ہے وہ کتنی شانوں کا مالک ہوگا؟